وہ خریدنے چاہیے, وہ پہننے چاہیے جو آپ پہ سوٹ کرتے ہیں, یا وہ پہننے چاہیے جو کسی اور نے آپ کو ریکمینڈ کیے ہوئے ہیں یا آپ کو وہ پسند آ گئے ہیں؟ دیکھیں پہلی بات میں آپ کو بتاؤں گا, اگر جو میرا فارمولا ہے اگر آپ اس کو فالو کریں گی تو اس میں دونوں پرپز حل ہو جائیں گے. سب سے پہلی بات ہے کہ آپ اچھے لگیں گے, لازمی بات ہے اچھے لگیں گے تو اچھی لگیں گی تو دوسرے لوگ تعریف بھی کریں گے. لیکن اس کا فارمولا کیا ہے کوئکلی آپ کو بتا دوں, کیونکہ صرف ایک ٹپ نہیں ہے. 5 پیس آف ڈریسنگ جو میں نے ڈیولپ کیے ہیں, میں تھوڑا سا کوئکلی آپ کو I don't know, we don't have much time, میں یوزلی اس کے اوپر کافی ٹائم اسپینڈ کرتا ہوں, لیکن میں بریفلی آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے کلر ہے. پہلا میرا بھی ہے پگمنٹیشن, جس کی ابھی ہم نے بات کی. اچھا پگمنٹیشن میں نے یہ بتایا کہ آپ نے اپنے کلر جو ہیں, آپ نے یہ نہیں کرنا کہ آپ کو اچھا کیا لگ رہا ہے, آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں آپ اچھی لگ رہی ہیں. وہ کلر جو آپ لگ رہی ہیں یا نہیں لگ رہی ہیں یا نہیں ہے, وہی والے دو سوال. ایگزیکٹلی وہی آ گیا. اچھا آپ نے وہ کلر لینا, تو یہ ہو گیا پگمنٹیشن. دوسرا پی جو ہے نا وہ ہے فزیک. اچھا فزیک میں کیا آتا ہے, لوگ پوچھتے ہیں جی میرے کو اسٹائلنگ کون سی اچھی لگے گی, فیشن اچھا کروں, فیشن کو فالو کروں, ٹرینڈ کو فالو کروں, کس چیز کو فالو کروں. تو میں کہتا ہوں آپ نے فیشن تھرو دیکھیں, فیشن کو آپ اگنور نہیں کر سکتے نہ, آپ ٹرینڈ کو اگنور کر سکتے ہیں, اٹس ویری امپورٹنٹ. لیکن آپ نے سارا فیشن اپنے اوپر نہیں امپوز کر دینا, سارے کا سارا, کیونکہ ایسا کرنا ہے کہ آپ کسی کو بھی فیشن نکلے. ایگزیکٹلی. اچھا تو اب فیشن کو اگر آپ ٹرینڈ کو, میں کہوں گا آپ کو کنٹمپرری لگنا ہے, آپ کو ماڈرن لگنا ہے, آپ کو اپڈیٹڈ لگنا ہے, لیکن آپ نے جس چیز کو فالو کرنا ہے اپنی باڈی ٹائپ کو فالو کرنا ہے کہ آپ کی باڈی ٹائپ کیا ہے. مطلب آپ شارٹ ہیں, ٹال ہیں, ہیوی ہیں, کیا ہے, تو آپ کی باڈی ٹائپ پہ کیا اچھا لگتا ہے وہ آپ نے پہننا ہے. تو یہ ہے دوسری میری فزیک. اچھا تو آپ پگمنٹیشن, فزیک. اچھا اس کے بعد تیسری ہے جس کی بھی آپ نے بات کی, وہ ہے پرسنالٹی. کپڑے پرسنالٹی پہ سوٹ کرنے چاہیے. ایگزیکٹلی. اچھا میں آپ بتاؤں, میں نے پرسنالٹی کو پتہ کیسے ڈائسیکٹ کیا ہے. ویسے تو سائیکالوجسٹ کہتے ہیں بہت ساری پرسنالٹیز ہیں. میں کہتا ہوں یا آپ لیڈر ٹائپ ہیں یا فالوور ٹائپ ہیں. تو آپ نے دیکھنا آپ کہاں ہیں. آپ اگر لیڈر ہیں تو لیڈر جیسے کپڑے پہنے, بیکاز یو کین کیری اٹ. ایکچولی دیٹس دی ریزن فار اٹ. اور اگر آپ فالوور ہیں, نتھنگ رانگ ود بینگ اے فالوور. 95% دنیا فالوور ہے. اگر لیڈر کے پاس ٹیم نہ ہو تو وہ اپنے ایکسیکیوٹ کیسے کرے گا اپنی ویژن. ایگزیکٹلی. تو اگر آپ فالوور ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر آپ ٹریڈیشنل کلوتھنگ میں, جو کنزرویٹو کلوتھنگ میں کہتا ہوں, اس میں آپ زیادہ, کیونکہ یو کین کیری دیٹ. تو اس میں باٹم لائن یہ ہے کہ مین اور وومن, clothing does not carry the man or woman. Man or woman carries the clothing. So that's the punch line. چوتھا پی جو ہے وہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کی پوزیشن کیا ہے. اچھا اب دیکھیں, آپ سی ای او آف کمپنی ہیں, آپ مڈل لیول پہ ہیں, آپ لوور مڈل لیول پہ ہیں, آپ نے ابھی صرف جاب لی ہے, ابھی آپ انٹرنشپ میں ہیں, تو آپ نے اپنی پوزیشن کے مطابق کپڑے پہنے. اگر ایک پریزیڈنٹ اور سی ای او ہے, وہ لگتا نہیں ہے, لگتا ہے جیسے مڈل لیول کا بندہ ہے, آپ کا خیال ہے کتنا امپیکٹ ہوگا اس کا؟ امپیکٹ کم ہوگا نا اس کا, بہت زیادہ کم ہوگا, بہت زیادہ کم ہوگا. تو آپ نے اپنی پوزیشن کے مطابق کپڑے پہنے. تو اور پھر آخری میرا پی جو ہے وہ ہے پروفیشن, کہ آپ نے اپنے پروفیشن کو دیکھنا ہے کہ اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو ڈاکٹر لگنے چاہیے, اگر انجینئر تو انجینئر لگنے چاہیے, اگر آپ لوئر ہیں تو لوئر لگنے چاہیے, جج ہیں تو جج لگنے چاہیے. کیونکہ اگر آپ نہیں لگتے تو پھر کیا ہوگا, آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ وہ ہیں. تو یہ پرسنالٹی کو ڈسکرائب کرنے کے لیے آپ کو یہ چیزیں رکھنی پڑتی ہیں. تو یہ 5 پیس ہیں, اینڈ آئی کین ایشور یو کہ اگر یہ 5 پیس جو میں نے فارمولا بتایا, اگر آپ اس کو فالو کرتے ہیں, اس کو کمپریہینڈ کرتے ہیں, اس کے بعد اس کو آپ اپنے اوپر اپلائی کرتے ہیں, یو ول نیور میک این انٹرسٹنگ مسٹیک. اسٹوڈنٹ لیول میں بھی, پروفیشنل لیول میں, ہر جگہ پہ یہ کام آتا ہے 5 پیس آف ڈریسنگ. اچھا فار ایگزامپل ایک انٹرن ہے, آج کل چونکہ انٹرنس ڈگری ہولڈرز بہت زیادہ ہو گئے ہیں, پینڈیمک نے بہت زیادہ لوگوں کی ڈگریاں بھی ختم کر دی ہیں, میری بھی ویسے ختم ہونے والی ہے. تو ایک انٹرن آتا ہے کسی کمپنی میں, سافٹ ویئر ہاؤس میں جاتا ہے, اس کو کس طرح کی ڈریسنگ کر کے جانی چاہیے؟ اچھا بڑا اچھا, وہ آپ نے کلیئر کر دیا. میں نے پوچھنا تھا کہ کیا ہے, کس ایجوکیشن کیا ہے اور کس طرح کی جاب کے لیے جا رہا ہے. دیکھیں اگر آپ سافٹ ویئر اٹ مینس کہ سی ایس کیا ہے, کمپیوٹر سائنس کی ہے, سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ہے, اب وہاں جا رہے ہیں تو ایک بات تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ یار بڑا ہی کیجول انوائرمنٹ ہوگا, ٹھیک ہے میں جین پہن لیتا ہوں, ٹی شرٹ پہن لیتا ہوں, میں اسنیکر پہن لیتا ہوں, وہ اپنا مارک زکربرگ بھی ایسی پہنتا ہے, اینڈ آل دیٹ. آپ کے زبان وہ پورا مینٹل امیج ہے. آئی تھنک اٹ ول بی اے رانگ اپروچ. آپ اگر جائیں گے تو پتہ کیا ہوگا, ایسے لگے گا جیسے آپ ریلیکس کرنے کے لیے آئے ہیں. کیونکہ ٹی شرٹ, جس نے ٹی شرٹ اور جین پہنی ہوتی ہے اور اسنیکر پہنے ہیں, تو اس کا ایکچولی وہ میسج کیا دے رہا ہے, میسج پتہ کیا دے رہا ہے, فٹ بال کے لیے I don't care. تو اگر میسج یہ ہے کہ if you don't care about yourself,
then how would you care about the company you're going to work for? تو اس میں میں یہ کہوں گا کہ ٹھیک ہے آپ سوٹ نہ پہنیں, آپ بینکر نہیں ہیں, آپ اکاؤنٹنٹ نہیں ہیں, اپنے 3 پیس سوٹ نہیں پہننا. تو میں سجیسٹ یہ کروں گا کہ آپ ایک بلیزر لیں, جیکٹ جسے کہتے ہیں. That shows authority, that shows respect. پہلے آپ اپنے آپ کو رسپیکٹ شو کر لیں, پھر آپ جہاں جا رہے ہیں جاب انٹرویو ان کو رسپیکٹ شو کریں. اس کے ساتھ آپ کانٹراسٹ میں کوئی پینٹ پہن لیں, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ اپنے نائس بیلٹ, نائس شوز پہن لیں. اور شرٹ کے لیے میں یہ کہوں گا کہ پہلے انٹرویو میں, اور میں ایک بہت بڑی ٹپ دینے لگا ہوں جو بھی جتنے لوگ سن رہے ہیں, شرٹ کا مسئلہ حل کرنے لگا ہوں, آپ نے وائٹ شرٹ پہننی. اچھا وائٹ شرٹ کیوں؟ وائٹ شرٹ کا مطلب ہے نہیں, وائٹ شرٹ کا مطلب ہے اس کا مطلب 8-10 چیزیں ہیں. وائٹ شرٹ کا مطلب ہے ٹرسٹ وردی, وائٹ شرٹ کا مطلب ہے کریڈیبل, وائٹ شرٹ کا مطلب ہے سوفسٹیکیٹڈ, وائٹ شرٹ کا مطلب ہے پیور, وائٹ شرٹ کا مطلب ہے آنیسٹ, وائٹ شرٹ کا مطلب ہے all the things that you want to tell other people that you are, all these things in white shirt. اس کے بعد on the top of that ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پسندیدہ کلر, موسٹ پسندیدہ کلر وائٹ تھا. تو you could never go wrong with that. میں اکثر دیکھتا ہوں لوگ کہتے ہیں یار کون سی شرٹ پہنوں, کوئی پنک نکالے گا, کوئی پرپل نکالے گا, میرون نکال لے گا, اینڈ they are very confused about this. تو میں کہوں گا کہ آپ نے انٹرویو کے لیے بیسٹ شرٹ جو ہے آپ کی وائٹ شرٹ ہے. اچھا اب آپ نے کہا تھا سافٹ ویئر والا بندہ ہے, تو ٹھیک ہے اب ٹائی مت لگائیں, ٹھیک ہے. اینڈ دین ناؤ یو لک لائک کہ ٹھیک ہے آپ پروفیشنل لگ رہے ہیں, آپ تھوڑے سے کریٹو بھی لگ رہے ہیں کیونکہ آپ نے کمبینیشن بڑا اچھا پہنا ہے. تو آئی تھنک اف یو ول انٹرویو دیئر, آپ اس بات کا نا خیال رکھیں کہ باقیوں نے کیا پہنا ہوا ہے, دوسرے لوگوں نے کیا پہنا ہوا ہے. Believe it or not, that should not impact you. تو یہ I think that would be the right outfit. اوکے. اگر آفیشیل میٹنگ کے لیے باہر ڈنر پہ جانا ہے اور ساتھ میں کبھی لنچ بھی ہوتا ہے, تو ان دونوں کے لیے کون سی ڈریسنگ کرنی چاہیے؟ اچھا اب آپ لیٹس سے کہ کارپوریٹ میں ہیں, آپ ڈنر پہ جا رہے ہیں یا لنچ پہ جا رہے ہیں, تو ڈپینڈس کرتا ہے کہ آپ جاب سے سیدھے وہاں جا رے ہیں یا گھر جا کے پھر اس کے بعد چینج. جاب سے سیدھا گھر جانا, آپ جاب سے سیدھا جا رہے ہیں تو پھر تو آپ جیسے اگر آپ نے سوٹ پہنا ہو تو آپ اس کو ٹائی جو ہے وہ آپ نہ پہنے وہاں پہ, آپ کالر والی شرٹ جو ہے آپ کی اٹ ول ورک ود دیٹ. اگر آپ کو پہلے پتہ ہے کہ اس دن ڈنر بھی ہے لنچ بھی ہے, تو میں اگر یہ فارمل لنچ وہ ہوتے ہیں نا, فارمل ڈنر تو ہوتے ہیں جس میں آپ نے کوئی بلیک ٹائی قسم کا کوئی ایونٹ ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے کیا پہنا ہے, تو آپ کو وہ فالو کرنا چاہیے. ادروائز میں کہوں گا کہ بلیزر, جیکٹ جسے کہتے ہیں, وہ نیوی بلیزر بہت بہترین. بائی دا وے اٹس اے کمیڈین, اٹ گوز ود آل کائنڈ آف پینٹس, آل کلرس. اینڈ اس سے اس کی جو کانوٹیشن ہے نیوی کی, تھوڑا سا وہ بتا دوں کہ کانوٹیشن نیوی کلر کی یہ ہے کہ اٹ ہیز اتھارٹی, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اٹ ہیز اپروچیبلٹی. مطلب بلیک ٹوٹل اتھارٹی. بلیک کہتا ہے بلیک سوٹ پہن کے بندہ کہتا ہے دور ہو کے بات کرو, دور سے بات کرو, مطلب وہ انٹیمیڈیشن ہے. لیکن نیوی میں اٹ ہیز اتھارٹی بٹ اٹ آلسو ہیز اپروچیبلٹی. اچھا, اور دوسری بات یہ ہے کہ جو نیوی کلر ہے, اٹ فالس ویل ود آل کائنڈ آف سوشل اکنامک لیول پیپل. آپ جس کو ملنے جائیں, اگر وہ لیٹس سے کوئی اچھی سونین ہے جس کو آپ ملنے جا رہے ہیں, وہ سمجھتا ہے کہ he's way up there. I mean, not all of them think that way. اگر آپ کسی بہت ہائی اینڈ بندے کو ملنے جا رہے ہیں تو وہ بھی نیوی کلر پہنتا ہے. تو اگر آپ مڈل لیول کے بندوں کو ملتے ہیں تو وہ آپ اسی دے رسپیکٹ نیوی کلر. اس کے بعد اگر آپ لوور لیول جسے کہتے ہیں کہ لو مڈل کلاس کو بندہ بلانگ کرتا ہے, اس کو ملنے جا رہے ہیں تو وہ بھی اس کو رسپیکٹ کرتا ہے. تو آپ نے نیوی جو ہے, نیوی جیکٹ جو ہے وہ آپ جو ہے وہ آئی تھنک دیٹس دا رائٹ کلر. اور ساتھ میں آپ اگر آپ لنچ ونچ پہ جا رہے ہیں تو یو کین ٹرائی ایون بلو شرٹ, جیسے اسکائی بلو شرٹ ہے. آپ چھوٹے چیک والی شرٹ بھی پہن سکتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں گنگم چیک والی. سو دس بیکمز اے لٹل بٹ مور کیجول. سو یو ہیو اے لاٹ آف آپشنز. اچھا سر, یہ بتائیے کہ آپ نے ماشاء اللہ بہت سے بیرون ممالک میں بھی وزٹ کیا, پاکستانی اور بیرون ممالک کی ڈریسنگ میں کیا فرق دیکھتے ہیں؟ دیکھیں سب سے بڑا فرق جو ہے میں نے دیکھا امریکہ میں, میں نے آج اسپینڈ مور دین 20 years وزٹ ہی نہیں کیا. I'm from there, spent a lot of time there. وہاں پہ جو سائیکی ہے نا ڈریسنگ کی, وہ یہ ہے کہ آپ اگر پروفیشنل ہیں تو آپ کو پروفیشنل لگنا چاہیے. سب سے بڑی بات یہ ہے, people really pay a lot of attention to how they dress. اچھا, اب یہ ایک myth ہے کہ یہ امریکہ میں جو لوگ ہیں وہ کیجول پہنتے ہیں, انگلینڈ میں لوگ زیادہ فارمل پہنتے ہیں, یہ ہے. لیکن ہم بات کریں سے پروفیشنلز کی. اگر آپ پروفیشنل چلے جاتے ہیں, جو کہ میرا ایکسپوجر وہاں پہ کنسلٹنگ کمپنیز کے ساتھ ہے, KPMG, پرائس واٹر ہاؤس, ارنسٹ اینڈ ینگ, یہ بڑی مشہور کنسلٹنگ کمپنیز ہیں. پھر اس کے بعد فائنینشیل سیکٹر ہے, JP Morgan, Morgan Stanley,
گورنمنٹ سیٹ سب کے میں نے ٹریننگ وہاں کی ہوئی ہے. تو وہاں پہ جو ہے جو پروفیشنل ہے نا وی ٹیکس از ڈریسنگ ویری سیریسلی اس انوائرمنٹ میں. جب اس انوائرمنٹ سے نکلتا ہے دے گونا ہٹ دا پارک, دے گونا گو دیئر cruising around and all that. موویز میں بھی then they do whatever the heck they want. ٹھیک ہے, وہ بڑے ایکسٹریم کیجول میں آ جاتے ہیں. جو انگلینڈ ہے وہ سیمی فارمل میں رہتے ہیں, وہ ایون ٹی کے لیے وہ پراپرلی ڈریس اپ ہوں گے, دے گونا گو آؤٹ, دے گونا ریلی لک ایٹ کہ وہ کیسے ڈریس ہے. اچھا پاکستان میں جو ہے وہ ابھی پاکستان کے نام سے اسمائل آتی ہے منہ پہ. ایگزیکٹلی, پاکستان میں یہ ہے کہ لیڈ بیک ایٹیچیوڈ ہے, لیڈ بیک ایٹیچیوڈ ہے, کر لیں گے ہو جائے گا, کون سی جلدی ہے. اور ڈریسنگ کے بارے میں تو یہ ہے, کسی سے بات کرو کہ بھائی آپ ایسے کیوں لگ رہے ہو, تو وہ کہتا آپ نے اس کو نہیں دیکھا, میں اس سے تو بہت بیٹر لگ رہا ہوں. اچھا اس سارے معاملے میں نا بجٹ کا معاملہ بھی بہت زیادہ آ جاتا ہے. بھائی پیسے نہیں ہیں. ہاں پیسے نہیں ہیں, اچھا بھی لگنا ہے لیکن پیسے بھی نہیں ہیں. ایگزیکٹلی. اور پھر کبھی کبھی یہ ہوتا ہے یار ہفتے بعد کر لوں گا, پیسے آ جائیں گے. اور جب پیسے آتے ہیں باقی سب کاموں کے لیے پیسے ہوتے ہیں, لیکن اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کے پیسے نہیں ہوتے. بہت بڑی سینٹرل بات آپ نے کی, جو سب سے بڑی بات جو ایشو میں دیکھتا ہوں پاکستان میں, وہ کہتا ہے پیسے نہیں ہیں, بجٹ نہیں ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ وہ بجٹ تو ہے, دوسری چیزوں پہ جا رہا ہے. اچھا اس کا سب سے بڑا پروف میں یہ دیکھا, اچھا میں نے اب آپ کا وارڈروب نہیں دیکھا, obviously I don't have I haven't seen that. میں نے آپ کا وارڈروب نہیں دیکھا, جو آپ ویڈیوگرافر ہیں ہمارے, تو میں نے وہ ناظرین آپ کا وارڈروب نہیں دیکھا. لیکن میں ایک بات بڑی کنوکشن کے ساتھ, وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے وارڈروب میں آپ جو کپڑے پہنتے ہیں وہ اباؤٹ مے بی 25 to 30% پہنتے ہیں, 70% کپڑے آپ پہنتے ہی نہیں ہیں. اچھا اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ 70% کپڑے آ کیسے گئے آپ کے وارڈروب میں, وہ پہنتے کیوں نہیں؟ اس لیے پہنتے کسی کا کلر ٹھیک نہیں ہے, کسی کی فٹنگ ٹھیک نہیں ہے, کوئی چیز آپ سمجھتے کہ نہیں یہ میں نے پہلے پہنا ہوا ہے, فلانی کو یہ بھی نہیں پہن سکتا, all those issues. بلکہ وومن کا تو وہ کہتے ہیں نا I have all these clothes in my closet. میرا مسئلہ یہ ہوتا ہے میں نے اس انٹرویو میں پہنا تھا, میں نہیں پہن سکتی. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اتنے پیسے وہاں پہ آپ نے اسپینڈ کیے, obviously وہ آپ کو اتنے گفٹ تو نہیں ملے ہیں نا, obviously you spent your dear money on that. تو وہ سارے کپڑے آ گئے ہیں آپ کی کلوزٹ میں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں جو فارمولا یہ ہے کہ آپ نے بائی لیس, بائی رائٹ اینڈ بائی دا کوالٹی, تین چیزیں آپ نے کرنی ہیں. اگر آپ یہ کریں گے تو آپ یقین کریں کہ آپ کے پاس اتنا پیسے ہوں گے. اچھا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بڑی آڈ سی لگتی ہیں. مثلا میرے پاس کافی اسٹوڈنٹس بھی آتے ہیں اور ڈفرینٹ پروفیشن کے لوگ بھی آتے ہیں, تو جب میں ان کی بیلٹ دیکھتا ہوں تو کئی لوگوں کی بیلٹ جو ہے بڑی رگڑ سی ہوتی ہے, وہ ہول بڑا ہوا ہے, اس کے بعد وہ سارا آپ نے یو نو what I'm saying, وہ سارا ایسے لگتا ہے کہ جیسے بڑی پرانی سی بیلٹ ہے, یوز بیلٹ ہے. اب آپ مجھے بتائیے, جب میں سے کہتا ہوں کہ بھائی ایسی بیلٹ کیوں پہنی ہے تم نے, تو پتہ کیا کہتا ہے, سر بجٹ ہی نہیں ہے. اچھا میں نے کہا بجٹ نہیں ہے, 1000 روپیز کی بیلٹ نہیں ہے. اچھا اب جب مجھ سے پوچھتے ہیں کووڈ سے پہلے کہ بھائی سنوکر کے فریم کتنے کھیلے ہیں, برگر کتنے کھائے ہیں, پیزے کتنے کھائے ہیں, he or she has a lot of money for that, لیکن اس کے لیے نہیں. تو ایکچولی بجٹ کی پرابلم نہیں ہوتی. ہم نے وائٹ شرٹ کی بھی بات کی, وائٹ شرٹ means trustworthy, credible, sophisticated, pure, honest, all that. اچھا وائٹ شرٹ کتنے $1 billion کی آتی ہے؟ $1 billion I mean it doesn't cost that much money. ایک پینٹ ہے وہ کتنے کی آ جائے گی؟ آپ نے 3 پینٹ سے 3-4 کلرز ہوتے ہیں جو مین پہن سکتے ہیں. بلیک پہن لیں گے, بلو پہن لیں گے, گرے کے 2-3 شیڈ ہیں, کو آپ کو 1000 پینٹیں تو نہیں چاہیے نا. تو آپ اگر رائٹ فٹنگ میں لیتے ہیں, رائٹ کلرز لیتے ہیں, اگر اس کے ساتھ رائٹ کمبینیشن لیتے ہیں, 4-5 شرٹس ہیں, میں آپ کو کلر بتاتا ہوں جو پاکستانی ہم لوگ اسکن ٹون پہ اچھے لگتے ہیں. ایک تو وائٹ بڑا اچھا لگتا ہے, بلیک لکس بیوٹیفل, ایون کہ آپ کا ڈارکر کلر ہے, ڈونٹ وری اباؤٹ دیٹ, آئی کین شو یو. آپ نے کبھی وہ کالے دیکھے, چمکدار کالے, انہوں نے وائٹ پہنا تو کتنا خوبصورت لگتا ہے ان کے اوپر, تو زیادہ چمکنا شروع ہو جاتے ہیں. تو بلیک بھی آپ کے اوپر اچھا لگتا ہے. اس کے بعد آپ کے اوپر جو نیوی کی شیڈ ہیں وہ بڑے اچھے لگتے ہیں, بلو کے آپ کے اوپر بڑے شیڈ اچھے لگتے ہیں. اچھا کتنی شرٹس ہو گئی؟ 6-7 شرٹس ہو گئی. کتنے پیسے لگتے ہیں بھائی 6-7 شرٹس پہ؟ لیکن مین یہ ہے کہ آپ نے گرین مارکیٹ نہیں جانا, وہاں سے جا کے آپ نے
सेल पे नहीं लेनी, आप शर्ट बनवाएं, आपका फेस शेप क्या है उस तरह का आपका कॉलर शेप होना चाहिए, आपकी फिटिंग कैसी है, आपके ब्रॉड शोल्डर हैं, आपके तंग शोल्डर हैं, आपने शर्ट ली है क्रीम मार्केट से जाके, आप समझते हैं आप बड़ी डील करके आए हैं, सारा दिन वो शर्ट लंबी है तो आप सारा दिन ऐसे ऐसे खींचते रहते हैं, यहाँ इस स्विमिंग ओवर हियर की सलाड ऑफ फैब्रिक, यहाँ फिट हो रही, यहाँ फिट नहीं हो रही, सारा दिन आप टक इन करते रहते हैं, आप प्रोफेशनल नहीं लगते। आप कहीं जाएंगे तो अपने आप को टच कर रहे हैं, बार बार आपको टच कर रहे हैं, बिलीव ना यू गोना लुक प्रोफेशनल। तो आपने वहाँ से जाके आप जो बार्गेन करते हैं, एक्चुअली दैट्स अ बार्गेन टू लुक सिली, तो आपने वो नहीं करना। आपने वो चंद शर्ट्स जो हैं आप अपने साइज में बनवाएं, अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक बनवाएं, अपने फेस शेप के मुताबिक कॉलर हो, कहीं से भी बनवाएं, लेकिन बनवाएं, ये मेन चीज़ है। तो एक शर्ट से कि आपने ब्लेजर, मैंने बताया ब्लेजर आपको दैट विल डू दी, आपकी जितनी बिजनेस कैजुअल क्लोथिंग है उसमें आ जाएगी। एक तो सूट्स अच्छे होने चाहिए आपके पास, तो इसके ऊपर कितनी कोई इन्वेस्टमेंट है। ट्रेजेडी ये है कि लोग कपड़ों को समझते हैं कि एक्सपेंस है, कपड़ों को इन्वेस्टमेंट नहीं समझते। ऐसे ही है। अच्छा आप प्लॉट लेना है, फॉर एग्जाम्पल लोग लेते हैं प्लॉट, हाँ, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन नहीं करते, बहुत गैस आएगी कि नहीं है, यहाँ स्कूलिंग है कि नहीं है, अभी बच्चे भी शादी फ्रंट लगता है या नहीं लगता है, बच्चों को कौन कौन सा कमरा देना है, कितने उसके पोर्शन बनाने, नहीं तो सोचेगा बच्चों का कौन सा कमरा, ये बहुत सारी प्लान, a lot of things। एजुकेशन देते हैं तो फिर क्या करते हैं, कौन से कॉलेज जाऊंगा, कौन से स्कूल जाऊंगा, एनवायरनमेंट कैसा है, टीचर्स कैसे हैं, टीचर कैसे हैं, फी क्या है, और फी क्या है, वहाँ पे एक्टिविटीज क्या है, एक्टिविटीज क्या है, ये भी है जी। तो यार वहाँ पे मिंगल कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा। लेकिन जब क्लोथिंग की बात आती है तो नहीं, क्लोथिंग जो है बस आफ्टर थॉट है, बस जाना है, खरीदना है, ले आना है, जैसा मर्जी आ जाए। ऐसे ना करें। और अभी हमने जो बात की है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पे कि कितनी इंपॉर्टेंट है, आपके पास जितनी मर्जी एजुकेशन, मैं कहता हूँ एजुकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्किल सेट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक्सपीरियंस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, exactly। लेकिन अगर आप वो लगते नहीं है जो आपको लगना चाहिए, तो लेट मी टेल यू दिस, किसी बंदे ने बिलीव नहीं करना आपको, यू विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू प्रूव हु यू आर। तो मैं कहूँगा कि इसके लिए बजट और खुद को प्रूव करना बहुत मुश्किल होता है।